محمد وآل محمد صلوات. ایمان اور اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری، بے اولادوں کی اولاد کریمہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، جن بچوں نے امتحانات دیا کہ امتحانات کی کامیابی کے لیے، جو بے گناہ قید ہیں ان کی رہائی کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو جھولیاں بے اولاد ہیں ان کی اولاد نبینہ کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. دنیا کے جس جس کونے میں محبین اہل بیت پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دام دل میں سخن قدمی جن احباب نے ان مجالس سے اعضاء میں تعاون کیا، ان کے تعاون کی قبولیت کے لیے فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور نور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. تمام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، مرحوم مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم والمنین. اما بعد فقد
قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي التغشيتك هم الفائزون. بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن و اہل بیت سے محبت قدم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندتر صلوات صلی اللہ علیہ محمد. میرے صدقہ احترام بزرگوں عزیز و دوستوں، قرآن مجید و فرقان حمید کا 40واں سورہ جس کا نام مبارک ہے سورہ مبارکہ مومن، اور اس سورہ کی 40ویں آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو بھی عمل بد کرے گا جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ ہوگا. عمل بد ہے تو بدلہ بد، عمل خبیث ہے تو بدلہ خبیث، عمل گناہ ہے تو بدلہ وہی کہ جیسا عمل. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی صالح عمل کرے گا وہ مرد ہوگا یا عورت، اللہ فرماتا ہے اس کا پہلا انعام یہ ہے کہ وہ ہوا مومن. معاشرہ اور لوگ اسے جس بھی نام سے پکارے میں اللہ انہیں مومن کہہ کر خطاب کروں، اور خالی انہیں مومن کہہ کر خطاب نہیں کروں گا بلکہ ایک انعام ان کے لیے اور ہے. یہ انعام ہے جو دنیا میں ملے گا، اور اگلا انعام ہے جو آخرت میں ملے گا. اور وہ انعام کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میں اللہ انہیں جنت میں داخل کروں گا. اور ساتھ ہی فرمایا يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب. اے بندہ تجھے کیا پتا کہ میری جنت کا کمال کیا ہے؟ فرمایا میری جنت کا کمال یہ ہے کہ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اس میں بغیر حساب رزق عطا کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ذرا غور کیجیے گا، اس وقت دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کا جنت پہ ایمان ہو اسے شوق جنت نہ ہو. اس وقت ہم جتنا بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت ہو یا روزے کی صورت، وہ حج کی صورت ہو یا صدقے کی صورت، وہ مجلس کی صورت ہو یا عزاداری کی صورت، وہ گریے کی صورت ہو یا ماتم کی صورت، ہمارے ہر عمل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے. جو ٹھٹھکتی ہوئی راتوں میں سجدہ کرتا ہے تو جنت چاہیے، جو گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھتا ہے تو جنت چاہیے،
جو رات کو نیند چھوڑ کے مجلس حسین میں آتا ہے تو جنت چاہیے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، ہمارا معیار بھی یہی ہے کہ ہم عمل کریں تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ لیکن ایک کائنات میں ایسی ہستی ہے جس کا معیار تو اتنا بلند ہے کہ وہ اللہ کے حضور پکار اٹھتا ہے اور پکار کے کہتا ہے الہی ما عبدتک لطمع جنتک ولا خوفا لنارک بل وجدتک اہلا للعبادہ۔ اے میرے اللہ، میں علی تیرا سجدہ نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ تیری جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں، بلکہ میں علی تیرا سجدہ تجھے لائق سجدہ سمجھ کے ادا آپ گھبرائے تو نہیں کرتے؟ جب مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے تو آپ کو تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو توجہ چاہتا ہوں میں عزیزوں بزرگوں کی، اس لیے کہ آپ جتنے آئے ہیں میرے نزدیک آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کا وقت قیمتی ہے، اور آپ تک بات پہنچانا اور اپنے وقت کے اندر پہنچانا یہ میری شرعی ذمہ داری ہے۔ لہذا میرے عزیزوں دوستوں یاد رکھنا، ہم ہر عمل جنت کے لیے کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے صاحب عمل ہوتے ہیں کہ جن کا عمل اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ جنت کو ان کا مشتاق بنا دیتا ہے۔ ہم ماشاءاللہ بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور میں تو دعا مانگا کرتا ہوں کہ اللہ ہر علی بن ولی اللہ پڑھنے والے کو جنت میں بھیج دے، ہر یا حسین کہنے والے کو جنت میں بھیج دے، ہر عزادار کو جنت میں بھیج دے، ہر محب اہل بیت کو جنت میں بھیج دے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کمال ہے میرے رب کا کہ اس نے جنت بنائی ہی علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اس نے جنت بنائی ہی، ہاں جن کو تکلیف ہوتی ہے تو سو ہوتی رہے، اور آج کل بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اذانوں سے نکال دو اور کلمے سے نکال دو۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی جلنا چھوڑو، اور ذرا عقل کی بات کرو، ہم سے جھگڑتے کیوں ہو؟ نہ ہم نے علی ولی اللہ بنایا ہے، نہ ہم نے علی ولی اللہ لکھا ہے، نہ ہم نے علی ولی اللہ کہا ہے۔ ہم سے بعد میں لڑنا، پہلے جنت میں چلے جاؤ نا، پہلے خدا سے جھگڑا کرو کہ اس نے جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ کیوں لکھا؟ پہلے اس اللہ سے لڑائی کرو نا، جس کی بات کرتے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں، تو اللہ والا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اور اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں آپ کے ذہنوں کو حدیث پیغمبر سے معطر کرتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں لیلۃ عرج بی الی السماء، وہ شب جس شب مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی، رأیت مکتوبا، میں محمد نے عرش پہ لکھے ہوئے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ وعلی باغزین لعنت اللہ۔ میں محمد نے لکھے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کے حبیب ہے، حسنین صفوت خدا ہے، زہرا کنیز خدا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اس میں لعنت خدا۔ یاد رکھنا میرے دوستو اور بزرگوں، اگر بات علی ولی اللہ کی آتی ہے تو یاد رکھنا کہ تو وہ بکمال عقیدہ ہے جس کو نہ ہم نے بنایا ہے۔ ہم تو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں یہ جو غدیر میں ممبر سجا تھا یہ شیعوں نے سجایا تھا یا خدا نے لگایا تھا؟ یہ جو فلانوں کا ممبر بنایا تھا یہ شیعوں کے حکم سے بنا تھا یا اللہ کے رسول کے حکم سے بنا تھا؟ یہ جو ممبر پہ بلال کو لا کر حی علی خیر العمل کی صدا دلوائی تھی یہ شیعوں نے دلوائی تھی یا محمد مصطفیٰ نے؟ اگر علی ولی اللہ پڑھنا اور اگر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پہ ایمان رکھنا اور اگر علی مولا کو مولا ماننا یہ شیعت ہے، تو پھر رسول اکرم کے بارے میں کیا کہو گے کہ جس رسول نے حج سے پلٹتے ہوئے غدیر خم کے میدان میں ممبر سجا کر 1,24,000 اصحاب پیغمبر کو رکوا کر بلال سے حی علی خیر العمل کی صدا دلوا کر اس ممبر پہ علی کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی
یا علی مدد گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ لیکن یاد رکھیے گا دوستو، الحمدللہ ہم اس عقیدے پہ فخر کرتے ہیں اور پھر یہ بتائے دیتے ہیں کہ علی کو مولا کسی مجمع نے نہیں بنایا ہے، کسی مفتی نے نہیں بنایا ہے، کسی ملا نے نہیں بنایا ہے، علی کو مولا تو نبی نے بھی نہیں بنایا ہے۔ حق یہ ہے کہ نبی نے تو اعلان فرمایا ہے اور اس پر قرآن شاہد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرا حبیب کو پہنچا دو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اے میرا پیارا محمد اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ کی رسالت کا کام کامل نہیں ہوگا۔ تکمیل رسالت کے لیے ولایت علی کا اعلان ضروری ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج وہیں پر ختم نبوت پہ جھگڑا ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے بے حیا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، جہاں محمد کے بعد نئے نظام الہی کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اور آج تک ایک بھی شیعہ ایسا نہیں ہے جس نے کبھی بھولے سے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی زندگی میں قدیر نے ہمیں بتا دیا تھا نبوت ختم ہو رہی ہے، امامت شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم اس عقیدے پر قائم ہیں اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کو ولی رب نے بنایا ہے، اور خالی ایک علی کو ولی نہیں بنایا ہے۔ تم تو بھی ایک علی پہ اٹکے ہوئے ہو، ہمیں تو 12 کے 12 رب نے عطا فرمایا ہے، ہمیں تو 12 کے 12 رب نے عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں بزرگوں، یہ اس رب کی عطا ہے، یہ اس رب کی خاص نعمت ہے کہ علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک رب نے وہ ہادی عطا فرمایا ہے جنہوں نے تمہیں عقیدہ بھی رب والا بتایا ہے، عمل بھی حکم خدا سے بتایا ہے، اور خالی بتایا نہیں ہے، عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ ایسے باکردار ناراض نہیں ہوگا میری بات۔ یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ متوجہ ہے اپنی باتوں پر؟ ہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، ہاں جو صالح عمل کرے گا وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگی، اللہ کہتا ہے اسے انعام کیا دوں گا۔ فیصلہ آباد والے جس بھی نام سے اسے یاد کرتے رہے، یہ جو مرضی ہے اسے کہہ کے پکارتے رہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیز و بزرگوں، معیار لوگ نہیں ہے، معیار مجمع نہیں ہے، معیار اللہ کا قرآن ہے یا علی کا فرمان ہے، معیار اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا اعلان ہے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، قرآن اور علی ساتھ ہو، کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ اب کہاں جائے گا؟ کیا رسول اکرم کی یہ حدیث آج بھی موجود نہیں ہے؟ کیا اس کو اہل تسنن کے علماء نے نہیں لکھا ہے؟ کیا سیاہ ستہ کے اندر نہیں ہے؟ کیا آپ کی اصول اربع کے اندر نہیں ہے؟ جب میرے آقا محمد نے علی مولا کا تعارف کر کے فرمایا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی دست دعا بلند کر کے فرمایا تھا میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی چلا جائے، حق کو وہاں بھیجنا جدھر میرا علی چلا جائے۔ کیا مانا؟ گویا رسول سمجھا رہے تھے ہاں علی تلاش نہیں کرنا پڑے گا، حق تلاش کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، جدھر میرا علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا۔ علی منبر پہ ہوگا تو حق منبر پہ ہوگا، علی مسجد میں ہوگا تو حق مسجد میں ہوگا، علی میدان میں ہوگا تو حق میدان میں ہوگا، جس طرف سے علی ہوگا۔ اس اشارے کو سمجھیے گا بھائی، کچھ باتیں کھول نہیں سکتا ہے بندہ، جس طرف سے بھی علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا۔ ابھی تمہیں زندگی میں یہ مغالطہ نہ لگ جائے کہ پتہ نہیں اب حق ہم کیسے تلاش کریں، ہمیں حق کہاں ملے گا۔ پیغمبر کی دعا بتا رہی ہے جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا، جس میدان میں علی ہوگا اس میدان میں حق ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا میرے دوستو، الحمدللہ 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا کے نام اور دنیا کی باتیں اقتدار سے ہوئی ہیں، پیسوں
سے ہوئی ہے، بیت المال سے ہوئی ہے، حکومت سے ہوئی ہے، کہ واحد تیرا علی ہے کہ 1400 سال کے بعد گزرنے کے باوجود آج بھی جب علی کی بات ہوتی ہے یا کردار سے ہوتی ہے یا عمل سے ہوتی ہے۔ گھبراہٹ نہیں ہے میری بات سے اچھی لگ رہی ہے تو مل کے خان والے زہرا پہ بلند تر صلوات متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جنت مشتاق ہو جاتی ہے، جنت ان کی عاشق ہو جاتی ہے، اور اسی لیے آپ کے معصوم نے فرمایا تھا ہمارا شیعہ صاحب کردار بنتے جانا، جنت تیری خود مشتاق ہو جائے گی۔ اگر آپ متوجہ بیٹھے تو دو چار حدیثیں اور سنا دوں آپ، میں وقت ضائع نہیں کیا کرتا ہوں نا، طالب علم ہوں اور ذمہ داری ہے، اور یہ واقعیت میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اپنے فلسفوں کے بجائے یا آپ کو قرآن سناؤں یا 14 کا فرمان سناؤں، اس لیے کہ جو لطف 14 کے کلام میں ہے وہ میرے کلام میں نہیں ہے، جو اللہ کے قرآن میں ہے وہ میرے کلام میں نہیں ہے۔ تو آپ کے معصوم نے فرمایا تھا ہمارا شیعہ صاحب کردار بنتے جانا، جنت تمہاری خود خواہش مند ہوگی، جنت تمہاری خود مشتاق ہوگی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ بار دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات محمد وآلِ محمد۔ اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور زہرا کے بابا فرمانے لگے 4 مرد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، 4 مرد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ بس یہ کہہ کر میرے آقا پیغمبر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اصحاب پیغمبر میں گفتگو ہونے لگی ہے۔ کوئی کہتا ہے پتہ نہیں وہ 4 کون ہیں، اتنا بڑا مجمع ہونا بھائی، جب پیغمبر کے پاس اصحاب بیٹھتے تھے تو بڑا جمع غفیر ہوتا تھا، اور وہ جمع غفیر لگا ہوا ہے، اور پیغمبر یہ کہہ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ 4 مرد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ اب رسول اکرم تو چلے گئے، اب اصحاب پیغمبر میں گفتگو ہونے لگی کہ پتہ نہیں وہ 4 کون ہیں، ذرا سنیے گا، لطف بھی لینا ہے غور بھی کرنا ہے، پتہ نہیں وہ 4 کون ہے۔ تو کسی نے کسی سے کہا کہ بھیا جاؤ رسول اکرم سے پوچھ کے آ جاؤ، تو اگلا جواب آیا میں پوچھ تو ہوں لیکن اگر میرا نام نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا بھائی، میں پوچھنے تو چلا جاؤں نا کہ 4 لوگ کون ہیں، تو اگر میرا ان 4 میں نام نہ ہوا تو میں کیا کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے پھر میں بھی نہیں پوچھتا ہوں، اگر میرا نام نہ ہوا تو میں کیا کروں گا۔ بس ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار نمودار ہوتا ہے، اصحاب کے درمیان پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حیرانگی پریشانگی پڑی ہوئی ہے، تو پوچھتے ہیں میرے مولا کیا ہو گیا ہے، کہ یا علی معاملہ بڑا عجب ہے۔ آج رسول اکرم نے خطاب فرمایا ہے اور اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ 4 بندے وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ تو مولا نے مسکرا کے پوچھا پھر تم نے پوچھا نہیں کہ وہ 4 ہیں کون؟ جو چاہتا ہوں لطف لینا ذرا بھائی، وہ 4 ہیں کون؟ کہا یا علی کیسے پوچھتے، اگر ہمارا نام نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے، اور اگر ہمارا نام نہ ہوا۔ مسکرا کر میرے آقا کا پیغام سنیے گا، مسکرا کر میرے مولا علی نے فرمایا آپ پوچھو نہ پوچھو علی تو ضرور پوچھے گا، اگر علی کا نام نہ ہوا تو علی تیاری کرے گا، اگر نام ہوا تو علی شکر ادا کرے گا۔ کمال فلسفہ بیان فرمایا ہے، اگر میرا نام نہ ہوا تو علی تیاری کرے گا، اور اگر نام ہوا تو علی شکر ادا کرے گا۔ بس اصحاب پیچھے پیچھے ہیں، حیدر کرار آگے آگے ہیں، پیغمبر کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا سلام ہو، علیک السلام یا اخی، اے میرے بھائی آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ آج آپ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، بالکل کہا ہے، تو آقا ان 4 کے نام نہیں بیان فرمائیں گے؟ اب کیوں نہیں بیان فرماؤں گا، کوئی پوچھنے والا تو ہو، کوئی پوچھنے والا تو ہو۔ یاد رکھیے کہ میرے بھائیوں جس کی جتنی تیاری ہوتی ہے وہ اتنا ہی اس چیز کے لیے شوق رکھتا ہے، تو کہا کوئی پوچھنے والا تو ہو، تو کہا یا رسول اللہ پھر علی پوچھنے آ گیا ہے، ذرا فرمائیے نا وہ 4 کون ہیں۔ تو مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا علی ان 4 میں پہلا تو علی حیدر کرار ہے، پھر تیرا ابو ذر غفاری ہے، پھر تیرا صلی
سلیمان ہے پھر تیرا مقداد یا علی متوجہ بیٹھے میری باتوں سے یا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں نا یہ بھی آپ کو جنت میں لے جائے گی. ذرا مل کے بلندر صلوات یہ جو صلوات پڑھتے ہیں نا آپ یہ آپ کے اعمال کے بھاری ہونے کے لیے سپورٹ والا عمل ہے. سپورٹ کرے گا مدد کرے گا. اور آئیے اس پر بھی آپ کو امام صادق کی حدیث سناتا ہو. میرے مولا امام صادق نے فرمایا جب محشر کا روز سجا ہوگا نا اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اللہ کے ترازو والا پلڑا بھاری ہوگا. ادھر پلڑا اٹھ رہا ہوگا ادھر پریشان کھڑا ہوگا. پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا. فوراً خدا کی رحمت جوش میں آئے گی اور آواز توحید آئے گی. او میرے ملائکہ جاؤ جتنا یہ آل محمد پر درود پڑھتا رہا ہے اس سب کو اکٹھا کرو اس کے ترازو کے اندر رکھو. جیسے ہی آل محمد کا درود جو ہم نے پڑھا ہوگا وہ ہمارے ترازو میں آتا جائے گا ہمارے اعمال والا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے جھکتا جائے گا. جس کو اپنے اعمال کے وزن کو زیادہ کرنا ہے مل کے خانوادہ زہرا پہ بلندر صلوات تو نہیں بیٹھے میری بات. قرآن کا خوبصورت میسج ہے من عمل سیئۃ. یاد رکھنا دوستو اس وقت جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں اس قسم کا بھی ایک عجب نظریہ ہے. جناب ہم نے کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے تو ہم نے کیا کرنا ہے روزے کو رکھ کے تو ہم نے کیا کرنا ہے حج کو کر کے بس ہمیں تو مولا کے صدقے میں جنت مل جائے گی. یاد رکھنا میرے عزیزوں اور دوستوں مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ ذرا بارے دیگر بھی مل کے بلندر صلوات پڑھنی چاہیے. آپ لوگ اگر آگے آگے تو شاید بات اور اچھی ہو جائے گی نا. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات وآل محمد. اب آپ توجہ کے ساتھ بیٹھ گئے بات کو آگے بڑھایا جائے. جی عمل صالح حکم خدا ہے. یاد رکھیے گا میرے دوستو اور میں کہا کرتا ہوں عمل صالح کا اگر معیار دیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پیارا معیار تجھے میدان کربلا میں سب سے پیارا معیار میدان کربلا میں نظر آئے گا. اور خدا کی قسم کب عمل پانی پی کے عمل انجام دینا یہ اور بات ہوتی ہے. کھانا کھا کے عمل انجام دینا یہ اور بات ہوتی ہے. یعنی اس قدر کوئی خدا سے عشق ہے اور اس قدر کوئی خدا سے محبت ہے نہ موت کی پرواہ ہے اور نہ خون کی پرواہ ہے. اور اسی لیے عزیزوں میں کہا کرتا ہوں جس کی جنت کے لیے تیاری ہوتی ہے وہ لاشوں کو گرتے دیکھ کے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے. وہ لاشوں پہ لاشوں کو گرتے دیکھ کے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے. اور اس کا سب سے خوبصورت منظر عاشور کے دن تب نظر آیا جب حبیب اور مسلم اور زہیر کے درمیان یہ مکالمہ ہوا کہ جب دو اصحاب حسین خوشی سے باتیں کر رہے تھے چہروں پہ مسکراہٹ تھی اور تیسرے نے آ کے کہا لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. سنو گے وہ جواب کیا تھا. کہا بھائی وہ کیوں نہ مسکرائے جس کو اپنے انجام کی عاقبت کے بہترین ہونے کی خبر مل چکی جس کو اپنی کامیابی کی خبر مل چکی ہو. کہا کیسے؟ کہا کیا مولا حسین نے جنت میں تجھے مقام نہیں دکھایا ہے؟ اور دوستو جب عمل خلوص پہ مبنی ہوتا ہے تو پھر آل بیت مرنے سے پہلے تمہیں تمہارا مقام دکھا دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو عمل بھی خالص. بہت سی جو مشکلات ہماری اوپر آ رہی ہے ان میں بہت سی آپ مجلس کو ہی لے لیجیے. کتنا پیارا ذکر ہے جس کے لیے میں نے پچھلے سالوں میں آپ کے ہاں یہ جملہ کے وزداری کے عناوین میں خمسہ پڑھا تھا. تو یہ جملے کہے تھے کہ
یہ عزاداری آرزو معصوم ہے، یہ خواہش اہل بیت ہے۔ اس کی خواہش کبھی پیغمبر خدا نے کی ہے، کبھی فاطمہ زہرا نے کی ہے، کبھی علی حیدر کرار نے کی ہے، کبھی امام زین العابدین نے کی ہے، کبھی امام محمد باقر نے کی ہے، جہاں تک فرمایا تھا او بیٹا جعفر صادق فلاں فلاں کنواں فروخت کرنا، میرے جد حسین کی عزاداری پہ خرچ کرنا، مینا اور عرفات کے میدانوں میں میرے جد کی عزاداری کرانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری کربلا بھول جائیں، ایسے جیسے لوگوں نے ہمارے قدیر کو بھلا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزادارو کہ عزاداری آرزو معصوم ہے۔ آپ کے معصوم چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری زندہ رہے، آپ کے معصوم چاہتے ہیں کہ یہ مجلس لبا رہے، آپ کے معصوم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہوتا رہے، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو ذکر آپ کرنے آئے ہیں یہ ذکر حسین کا ذکر بھی ہے، حسین کے بابے کا ذکر بھی ہے، حسین کے نانے کا ذکر بھی ہے، حسین کے رب کا ذکر بھی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ان ذکروں کی افادیت کو سمجھیے گا، ان کے معیار کو سمجھیے گا۔ مثلا مجلس ہو رہی ہے، رکھیے گا بھائی کہ کبھی تبصرہ نہ کیا کیجئے اور نکلیے ان چیزوں سے باہر۔ معصوم نے سخت سرزنش کی ہے، جتنے بندے پڑھنے آئے ہیں کوئی پڑھنے والا کیا پڑھ کے گیا ہے، جتنا بڑا پڑھنے آیا ہے یہ وہ پاکیزہ بارگاہ ہے جس میں عاجزی کا معیار ہے، تکبر کا معیار نہیں ہے، جہاں جھکنے والے کو صلہ ملتا ہے، ہاں اکڑنے والے کو صلہ نہیں ملتا ہے۔ اور جہاں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فقط آپ آئے بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے میرا عقیدہ پوچھو آپ تھوڑے آئے بیٹھے ہیں، فرشتے ڈھیر آئے بیٹھے ہیں، فرشتے زیادہ آئے بیٹھے ہیں۔ اور یہ جملے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے ساتھ اسی مسجد میں پڑھی ہوگی، حدیث کے ساتھ یہ آخری جملے کیا ہے، وہ جو آخری ایک آپ کے مولانا پڑھتے ہیں، جہاں بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے، جہاں بھی حدیث اہل بیت بیان ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ بیان کرنے والا بھی خالص ہو، سننے والے بھی خالص ہوں، کرانے والے بھی خالص ہوں۔ اگر میرا معیار یہ ہو کہ میں مجلس ایسی پڑھ کے ہوں نا کہ فیصلہ باد والے جب تک زندہ رہے مجھے یاد رکھتے رہے اور کہتے رہے واہ واہ کیا مجلس پڑھی ہے، اور آپ کہیں کہ ہم نے تو وہ بندہ بلانا ہے، ادھر رش جم جائے اور ادھر پتہ چلے کہ کیا کمال ہوا ہے۔ اور آپ حیران ہوں کہ دوستو اس سال میں نے دانستہ طور پر بہت سی جگہوں پہ فون کیا ہے، ہاں بھائی جان آپ کیا محرم کیسا رہا، تو جواب ملا مولانا کیا خوب محرم رہا ہے۔ اچھا جی تو پھر مولانا نے کیا پڑھا ہے، پڑھا بھی اچھا ہے لیکن رش کی کیا بات تھی۔ یہ معیار مجلس نہیں، ان خانوں سے نکلی ہے بات۔ مولانا نے کیا پڑھا ہے، یہ خوب پڑھا ہے، بھئی کیا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، بھئی آپ نے کیا لیا ہے۔ یہ جو صبح فیکٹری جاتے ہو شام کو تھکے آ رہے آتے ہو، ادھر مولوی تمہیں پکڑ کے مسجد اور امام درگاہ میں بلا لیتا ہے اور گھنٹہ تمہارا سر کھاتا ہے، آخر تمہیں دیا کیا ہے، کیا تمہیں ملا ہے؟ کوئی عقیدہ درست کر گیا ہے تمہارا، کوئی نماز درست کر گیا ہے تمہاری، کوئی فکر تمہیں دے گیا ہے، کوئی برائی تم سے چھڑوا گیا ہے۔ مومنوں ناراض نہ ہونا، 10 دن بندہ حسین کے گھر آتا رہے، ہر شے چھوڑ کے آتا رہے، نیند قربان کرے، سکون قربان کرے، گھر کو تالے لگائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھائے، حسین کے گھر آئے اور تبدیلی بھی نہ ہو، تو یہ کیا مجلس ہے؟ آپ کے آئمہ وہ ایک ایک لفظ بیان کرتے تھے، اس ایک ایک لفظ میں دنیا بدل جایا کرتی تھی، ایک خطبہ بیان ہوتا تھا تو دنیا بدل جاتی تھی۔ کیا آپ کے سامنے جو آپ بی بی زینب کبریٰ اور امام زین العابدین نے ہم کربلا سے لے کر شام تک خطبات دیے ہیں، کیا لوگ نہیں بدلے؟ یا نہیں بدلے؟ ایک لفظ تھا بی بی زینب کبریٰ کا، فقط ایک لفظ تھا جو دربار یزید میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اور اس کا لبے لباب یہ ہے یزید تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، یاد رکھ تو ہار گیا ہے اور ہم جیت گئے ہیں۔ کہا تم کیسے جیتی ہو؟ کہا نہ تو ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، پھر سن لے جب تک وحی زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے، جب تک میرے نانے کا ذکر زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے، تو پھر مان لے تو زندہ رہ کر بھی مرد آباد ہو گیا ہے، میرا حسین خون دے کر بھی زندہ باد ہو گیا۔ ایک لفظ کا ہو میرے بھائیو، جب خلوص ہوتا ہے نا تو اللہ خلوص کی
کی قیمت ادا کرتا ہے. کیا یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی؟ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. جتنی کوشش خالص ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. اور یاد رکھیے گا مجلس حسین ہم نے تو شاید باتیں ہی الٹی سمجھ لی ہیں. بھئی ہم سواری پہ جاتے ہیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے, ہم مجلس کراتے ہیں تاکہ آخرت اچھی ہو جائے. یاد رکھنا مومنین کرام, مجلس فقط آخرت کے لیے نہیں ہے, مجلس تیری دنیا کے لیے ہے. یہاں اچھا یہاں ہوگا, فائدہ وہاں ہوگا, عمل یہاں ہوگا, جنت وہاں ہوگی, کام یہاں ہوگا, حساب وہاں ہوگا. اچھا یہاں بننا پڑے گا, گھبراہٹ تو نہیں کیوں میری باتوں سے؟ اچھا یہاں بننا پڑے گا نا. حسینی آپ نے جنت میں جا کے نہیں بننا ہے, حسینی بن کے جنت میں جانا ہے. مولائی جنت میں جا کے نہیں بننا ہے, مولائی بن کے جنت میں جانا ہے. حسینی بنو گے تو جنت ملے گی, مولائی بنو گے تو جنت ملے گی. آئیے ذرا آپ کے ذہنوں کو اور معطر کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام محمد, ذرا متوجہ رہنا بھائی. امام کا جلیل القدر صحابی ہے جس کا نام حضرت ابو بصیر علیہ رحمہ ہے. یہ وہ نیک صحابی ہے جس کے لیے امام نے فرمایا تھا اے ابو بصیر تو میرا وہ لائق شاگرد ہے, جا اپنے علاقے میں اپنے علاقے کے لوگوں کو ہماری فکر سے آگاہ کرنا, ہمارے دین سے آگاہ کرنا. اور جب ابو بصیر کے علاقے کے لوگ امام کی خدمت میں آئے تھے اور کہا تھا فرزند زہرا ہم مسئلہ فقہ کو نہیں جانتے ہیں اور مولا آپ تک آنا ممکن نہیں ہے, ہم کیا کریں اور دین آل محمد کہاں سے سیکھیں؟ فرمایا تھا کیا تمہارے علاقے میں میرا ابو بصیر نہیں رہتا ہے؟ ہاں مولا رہتا تو ہے. تو کہا اس سے ہماری فقہ سیکھ لینا, ہم وعدہ کرتے ہیں جو یہ بتائے گا وہ ہمارا کلام ہوگا. کس قدر با اعتماد ہستی ہے, کس قدر عظیم صحابی اہل بیت ہے. اور اسی طرح روایات کہتی ہیں امام کے ساتھ حج کر رہا تھا. دیکھو نا کیا کمال ہوگا اس شخص کا کہ جو فرزند رسول کی اتباع میں حج کر رہا ہے. طواف بیت اللہ ہو رہا ہے کہ امام کو دیکھ عرض کرتا ہے فرزند رسول کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں, فرزند رسول کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں. سنیے تو صحیح نا آقا, لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو میرے امام نے فرمایا ابو بصیر حاجی تھوڑے ہیں حیوان زیادہ ہے, حاجی تھوڑے ہیں, ناراض ہو گئے آپ میری باتوں سے, حاجی تھوڑے ہیں حیوان زیادہ ہے. کانپنے لگتا ہے. امام دونوں انگلیوں کو بلند کرتے ہیں اور بلند کر کے فرماتے ہیں ابو بصیر ذرا میری انگلیوں کے درمیان دے. جب نگاہ اٹھاتا ہے کانپنے لگتا ہے. فرزند رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا جو جس نیت سے آیا ہے میں اسے تجھ کو اصلی شکل دکھا رہا ہوں. اور میرے بھائی خیال کرنا جو جعفر صادق ایک حج پہ آنے والے کی تصویر ابو بصیر کو دکھا سکتا ہے تو کلے سے راز پہ تو جعفر صادق کا دادا ہوگا جو ہر تصویر کو جانتا ہوگا, جو ہر کردار کو جانتا ہوگا, جس کے رب نے اس کو وہ طاقت عطا کر رکھی ہوگی کہ وہ ہر تصویر کو جانتا ہوگا. تو ابو بصیر حج سے فارغ ہو گئے. توجہ رکھیے گا بھائی, جتنا عمل خالص ہوتا ہے اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے. جب حج سے فارغ ہو گئے اب آپ کے امام نے پوچھنا شروع کیا ابو بصیر تیرے علاقے کے فلاں مومن کا کیا حال ہے, فلاں مومن کا کیا حال ہے. فیصلہ باد والوں یہ آگے میں ایک روایت پڑھا کرتا تھا کہ ہر شب جمعہ ہمارا عمل نامہ ہمارے مولا کے حضور پیش ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا, فرماتے ہیں نہیں, ہر روز عمل نامہ پیش ہوتا ہے, ہر روز امام کے حضور ہمارا عمل نامہ جاتا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا, جب ہر روز ہمارا عمل نامہ جاتا ہے تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ہم نے زہرا کے بیٹے کے لیے تحفہ کون سا بھیجا ہے, عمل کون سا بھیجا ہے؟ ہاں امام کو عمل صالح پسند ہے یا عمل بد پسند ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جب وہ خود صالح ہے تو پھر ان کو عمل ہی صالح پسند ہوگا. اور امام کا ایک لقب بھی ہے ابو صالح. گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ جب امام کو
صالح عمل پسند ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی صالح، ان کی جد بھی صالح، ان کے بابا بھی صالح، ان کا گھرانہ بھی صالح ہے۔ تو امام صادق نے پوچھنا شروع کیا، اے عبد خدا، فلاں مومن کا کیا حال ہے، فلاں ہمارے چاہنے والے کا کیا حال ہے؟ ابو بصیر بتاتے چلے گئے۔ ایک شخص کے بابت امام نے سوال کیا، ابو بصیر ذرا یہ بتانا فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ مولا وہ آپ کا نام لیوا ہے، مولا وہ آپ کا نام تو لیتا ہے، لیکن مولا وہ جو کام کرتا ہے نا وہ آپ والے نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے اغیار والے کرتا ہے، آپ کے دشمنوں والے کرتا ہے۔ عزیزوں متوجہ رہنا، آپ کے دشمنوں والے کرتا ہے۔ فوراً میرے امام نے بس اتنا فرمایا، ابو بصیر جب تو پلٹ کے جانا اور وہ تم سے ملاقات کرنے آئے گا، ایک اسے میرا سلام کہنا، دوسرا اسے میرا پیغام دینا۔ مولا کیا پیغام دو؟ ابو بصیر اسے کہنا جو تو کر رہا ہے وہ ہم نہیں چاہتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں اگر تو ایسا بن جا، ہم وعدہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے جنت میں تجھے تیرا مقام دکھا۔ آئیے ہم بھی ایسا بنیں، مرنے سے پہلے جنت میں تجھے تیرا مقام دکھا۔ مرنے سے پہلے متوجہ رہنا، مرنے سے پہلے جنت میں تجھے تیرا مقام دکھا۔ پلٹ پہ حج کا موسم تھا، پلٹے جیسے آپ کو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، حاجی صاحب ظاہر صاحب آ گئے، ہم ملاقات کے لیے گئے، آواز کرسی کی، تبرک لیا۔ بہت سے لوگ تو جاتے ہیں تبرک لے کر، تبرک مل سکتا اچھی شے ہے، کل انشاءاللہ تبرک پہ بھی بات کریں۔ تبرک بہت اچھی شے ہے جی، لیکن بہت اچھی تب ہے جب حلال سے بنائی جائے۔ حلال ضرور انشاءاللہ جی، تبرک لیا، وہ بھی آیا، وہ بھی آیا۔ کون؟ جس کو امام صادق نے سلام دیا، آگے بیٹھا ہے۔ اچھا دیکھو ہدایت کا طریقہ کیا ہے۔ غلطی ہوئی نا ایک دوست بھائی سے، لوگوں کے درمیان متوجہ نہ کرنا، عزت نفس کا خیال رکھنا، آخر اس کی بھی ایک عزت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی تو آج گناہگار سمجھ رہا ہے، وہ اگلے لمحے اس کا ہو جائے۔ مجھے چاہتا سب اٹھ کے چلے گئے، وہ بھی جانے لگا۔ ابو بصیر نے دامن کھینچا، کہا بھائی رکو رکو ٹھہرو، سب چلے گئے، دروازہ بند کیا۔ کہا امام صادق کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں، میرے مولا ہیں۔ کہا امام صادق نے تیرے نام سلام بھیجا۔ کانپنے لگا، توجہ لے میرے جوانوں عزیزوں، کانپنے لگا، رو رہا ہے۔ ابو بصیر بھول گئے ہو، میں بد کردار اور امام کا سلام، اور میں بھول نہیں رہا، امام نے تیرا نام لے کے سلام بھیجا ہے اور سلام کے ساتھ پیغام بھیجا ہے۔ ابو بصیر کو کیا ہے؟ کہ تیرے امام کہہ رہے تھے تیرے نام جو تو کر رہا ہے وہ ہم نہیں چاہتے، جو ہم چاہتے ہیں اگر ایسا بن جا، ہم مرنے سے پہلے جنت میں تجھے تیرا مقام دکھائیں گے۔ وہیں سے اٹھا، ایک سلام امام نے اس کا پوری زندگی بدل ڈالی، پوری زندگی بدل ڈالی۔ گھر گیا، اب توبہ کیسے کی سنیے گا ذرا۔ جس کا لوٹا تھا واپس کیا، جس کا چھینا تھا واپس کیا، قرضہ دینا تھا واپس کیا، کسی کا مال چھینا تھا واپس کیا، کسی کی زمین اکھیا تھی واپس کیا، کسی کے پیسے دینے تھے واپس کیے، جس کی دل آزاری کی تھی ایک ایک دروازے پہ جا کے معافی مانگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ فقط 2 سجدے ادا کرنے سے توبہ ہو جائے؟ نہیں۔ توجہ میرے عزیزو، یہ مکتب آل بیت یہ کھلونا نہیں ہے، اس کو سمجھیے، اس کی ابدیت کو سمجھیے۔ ایک ایک بندے کے دروازے پر گیا، معافی مانگی، بھیا تم بھی معاف کر دو، بھیا تم بھی معاف کر دو، تم سے زیادتی ہوئی ہے معاف کر دو۔ اور یاد رکھنا شان حیدر کرار، بدلہ لینا کمال نہیں، معاف کرنا کمال ہے۔ آپ جن آئمہ کے شیعہ ہیں انہوں نے دروازے پہ آئے ہوئے کو ایسے معاف کیا ہے کہ جب آئے تھے تو کسی اور کے پیروں تھے، جب گئے تھے تو آپ کے آئمہ کے پیروں بن کے گئے تھے۔
ایک ایک سے معافی مانگتا ہوں، توجہ رہے، پھر گھر چلا گیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کئی دن گزر گئے، ایک دن اچانک مجھے خیال آیا، جا کے دیکھوں تو صحیح، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے، جس کو میں نے امام کا سلام دیا اس کا پتہ تو کروں کیا حال ہے۔ کہتے ہیں اس کے گھر گیا، توجہ رہے، دکل بات کیا، اندر سے آواز آئی، ابو بصیر اندر نہ آنا۔ کہا کیوں؟ کہا برہنہ ہوں، میرا لباس نہیں بچا ہے، جو میرے پاس تھا وہ لوٹا ہوا تھا، میں نے واپس کر دیا۔ کہتے میں گھر گیا، جس کے پاس لباس نہ بچا تھا کھانا کہاں سے ہوگا؟ کہتے میں گھر گیا، لباس اٹھایا، گھر کے اندر پھینکا، اس نے لباس پہنا، دروازہ کھولا۔ ابو بصیر کہتے میں نے کھانا اس کے سامنے رکھا، کھانا کھا رہا ہے، رو رہا ہے، ہر لمحے زبان میں جملہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہر لمحے زبان میں جملہ ہے، روئے جا رہا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، توجہ رہے، وقت گزرتا چلا گیا۔ کہا پھر وہ وقت آ گیا جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا، اشارہ کیا مجھے، ابو بصیر اپنے کان میرے قریب کر۔ کہ جب میں نے کان اس کے قریب کیے تو کہہ رہا تھا ابو بصیر میں نے جو مولا کا کہا مان لیا ہے، امام نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، میں مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ کے مر رہا ہوں۔ یاد رکھیے میرے دوست، جتنا آپ عمل صالح میں بڑھیں گے اپنی زندگیوں کو بدلیے، چاہیے چند دنوں کی زندگی، کل اللہ آپ کا سودا کرنا چاہتا ہے زندگی کا، ہمیشہ کی زندگی کے بدلے کہ تھوڑے دنوں کی لطف، تھوڑے دنوں کا لطف ہے، یہ چند دنوں کا لطف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لطف آپ حرام کا لینا چاہیں، اللہ آپ کو اس قابل ہی نہ چھوڑے۔ ہو سکتا ہے جہاں آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہیں، کئی منصوبے انسان بناتا ہے، فلاں جاؤں گا تو فلاں کروں گا، فلاں کھاؤں گا تو فلاں پیوں گا، وہیں پر وہ روک لیتا ہے، تیری سانسوں کی ڈوری کو توڑ دیتا ہے، تیرے جسم کی حصہ حرکت کو وہیں پر روک لیتا ہے، پھر نہ تو دیکھنے کے قابل رہتا ہے، نہ بولنے کے قابل رہتا ہے، نہ سننے کے قابل رہتا ہے۔ اور کتنا مہربان ہے وہ اللہ جو کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے تجارت کر لے، یہ چند دنوں کی زندگی مجھے دے دے، ہمیشہ کی زندگی تجھے دے دوں گا، یہ دکھوں والی زندگی مجھے دے دے، آسائشوں والی زندگی تجھے دے دوں گا۔ ایسی زندگی دوستو جس میں دکھ نہیں ہے، جس میں درد نہیں ہے، جی علی سرر موضونہ، اب تکیے لگے ہوں گے، وہ مومن بیٹھا ہوگا اپنے محل میں بیٹھ کے چاہتا جائے گا، اللہ اس کی مراد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ بس میرے عزیز دوستو آج یہیں پہ بات کروں گا، تیاری کیجیے، جنت شوق مومن، اور شوق کی تکمیل کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، عمل صالح چاہیے۔ جنت کے شوق کی تکمیل عمل صالح چاہیے۔ کل انشاءاللہ قرآن سے عرض کروں گا کہ جنت کا نمونہ کیا ہے، ناراض تو نہیں ہوگے میری بات؟ ایسی جنت ہے جو اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے، دنیا کو نے دیکھ کہ جاتے ہیں نا لوگ مری جا رہے ہیں، تھوڑی سی خوبصورتی دیکھ، جنت نظیر ٹکڑا دیکھا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ جنت نظیر ہے۔ جب نظیر دیکھ کے حیران ہو جاتے ہو تو جنت دیکھ کے تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے ایک پاکیزہ شے تمہارے لیے بنائی ہے جس کا اپنے قرآن میں اعلان فرمایا، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقواعب اترابا وقاصا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اور متقی بن کے تو چلا، ہم نے متقیوں کے لیے ایسا پاکیزہ ٹھکانہ بنایا ہے جس کے اندر باغات ہیں اور باغیچے ہیں، جس کے اندر ہم سے محبت کرنے والے ساتھی ہیں، جس کے اندر شربت کے چھلکتے ہوئے جام ہیں، نہ لغو ہے نہ لغویات ہے، نہ بول ہے نہ برات ہے، نہ دکھ ہے نہ درد ہے۔ اور کہا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ عمل ہوگا تو جنت۔ کبھی بھی عمل کے لیے رب نے جنت کا اعلان نہیں فرمایا ہے،
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ او عزیزو، تم کو خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے عقیدہ بھی جنت والا دیا ہے، اور گھر بھی وہ دیا ہے جس نے جنت کو بانٹنا ہے، گھر بھی وہ دیا ہے جن کے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں، اے آل رسول، تمہاری عظمتوں کے بھی کیا کہنے، اور تمہاری غربت کے بھی کیا کہنے، اور تمہاری تکالیف کے بھی کیا کہنے۔ اے محمد و آل محمد، جو رب نے تمہیں دیا ہے اس جیسا انعام کوئی نہیں ہے، اور جو امت نے تمہیں دیا ہے اس جیسا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، جہلم کے ایام چل رہے ہیں، اور ذرا دیکھو تو صحیح نا، کس کا گھر لٹا ہوا ہے، کس کا ذکر مصیبت بیان ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک روایت کہتی ہے منصور دوان کی ملعون کا دور تھا، آدھی رات کو امام سعدی کے گھر کو آگ لگاتا ہے، آدھی رات تھی نا جب مولا سعدی کے گھر کو آگ لگی۔ عزیزو، راوی کہتا ہے جلتی ہوئی آگ سے جعفر صادق اپنے بچوں کو نکال رہے تھے، اور دوستو انصار آ گئے، اور یاروں مددگار آ گئے، اور عزیزو اقربا آ گئے، سارے بچے محفوظ مقام پہ بھیج دیے، جانی نقصان نہ ہوا۔ راوی کہتا ہے میں حیران ہوا، سب کچھ صحیح ہو گیا، لیکن امام بیٹھے ایک کونے میں رو رہے ہیں۔ کہتا ہے میں مولا کے قریب گیا، میں نے عرض کی فرزند زہرا، مولا آپ کے بچوں کا نقصان نہیں ہوا ہے، مولا کسی جان کا نقصان نہیں ہوا ہے، مولا آگ بجھ گئی ہے، مولا تیرے یارو انصار آ گئے، مولا آگ بجھا ڈالی گئی ہے، مولا پھر بھی رو رہے ہو۔ آئے امام صادق نے چیخ بلندی اور رو کر فرمایا، او بھائی ہو عبد خدا، اور میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، مولا کس آگ کو یاد کر رہے ہو؟ فرمایا مجھے وہ آگ یاد آ گئی ہے، اور جسے لگانے والے تو تھے بجھانے والا کوئی نہ تھا، اور جس کو لگانے والے تو تھے اب بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ اب مخدرات عصمت کی پری بیویاں تھی، اور جن کے سر کے بال کھل گئے، اور جن کے خیمے جل گئے۔ استاد العلماء کی جملے ہیں، 4 وقت ایسے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں عورت اکیلی ہو مر جانے کا خوف ہوتا ہے، کون سے 4 وقت؟ فرماتے ہیں پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، اور دوسرا وہ وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے، اور تیسرا وہ وقت جب کہیں آندھی چل پڑے، اور چوتھا وہ وقت جب کوئی لوٹنے آ جائے۔ فرمایا ایک وقت بھی کسی گھر پہ آ جائے، اب مرد نہ ہو تو عورتیں مر جاتی ہیں۔ کہا ہائے علی کی بیٹیوں، ہائے زہرا کی جائیوں، ہائے آپ کی اپنی قسمت ہے، حسین کی شہادت کے بعد 4 مصیبتیں نبی جائیوں پہ اکٹھی آئی ہے۔ ادھر آگ لگی ہے، ادھر زلزلہ آیا، ادھر آندھی چلی، اور ادھر لوٹنے والے آئے، اور جو لوٹتے تھے اور لوٹ کر کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، اور قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو۔ اور میرے بھائی آپ کے پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں، ایک خیمے کو آگ لگتی اور بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی، نہیں عزیزانو، ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ ایسا ممکن تب ہوتا جب آگ لگانے والا ایک ہوتا، وہاں ایک نہ تھا، اور کسی نے شمال لگائی ہے، اور کسی نے جنوب لگائی ہے، اور کسی نے شرق لگائی ہے، اور نکلی ہیں نبی دادیاں باہر، اور جب نکلی ہے باہر تو کچھ اور نہ کہا سوائے اس کے کہ واہ حجابا، واہ محمدہ، واہ علیہ، اور نانا چادر لٹ گئی ہے، اب بابا پردہ لٹ گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خالی آپ نہیں رو رہے، اب اروا مولا عیبت کے پردے میں رو رہا ہے۔ اے مومنین کرام، آپ مجلس سنتے ہیں تو روتے ہیں، لیکن آپ کا 12واں مولا صبح شام روتا ہے، رو رو کر کہتے سنو گے امام کے جملے، میرا سلام ہو مخدرات عصمت کی پلی ان بیویوں کے پاکیزہ سروں پر، اور جن کی چادریں لوٹ لی
گئی اور جن کے بال کھل گئے اور جن کا پردہ لٹ گیا، آؤ میرے بھائیوں، آؤ ذرا اس امام کو پرسہ دیتے ہیں، آؤ جتنی دعائیں لے کر آئے ہو ساری دعائیں اپنے سامنے رکھ لو، آؤ ہاتھ بلند کرو، آؤ ذرا فرزند زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، آؤ شرم نہ کرنا، ساری دعائیں اپنے سامنے رکھنا، ہاتھ بلند کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، فرزند زہرا کو پرسہ دیتے ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب۔ اگر ہمت ہو نا تو تھوڑا تھوڑا اپنے لفظوں میں ادا کرنا، حسین کتنا غریب ہے۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین۔ تھوڑا تھوڑا اس عبادت میں شریک ہونا۔ السلام علی علی بن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین، السلام علی بنات الحسین، السلام علی ازواج الحسین۔ اب میرے بھائی میں نے کیوں کہا حسین غریب پر سلام؟ پوچھو کہ نہیں پڑھنے والے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو، نانا محمد ہو، بابا علی ہو، ماں زہرا ہو، اور جس کا جھولا جبریل جھلائے، اور جس کے چہرے کو دیکھنے 40,000 فرشتے آئے، اور جن کے گھر میں قرآن نازل ہو، وہ حسین غریب کب ہوا؟ او مومنوں، تب حسین غریب ہوا جب کربلا کا میدان تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین غریب کی بہن آئی، سر کے بال کھلے تھے، ابھی بھی ایک خیمے کے قریب چکر لگا رہی تھی، کہتا ہے بال کھلے تھے، آگ بلند تھی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دعائیں مانگنا، اللہ بہنوں کی چادریں محفوظ رکھے، اللہ تمہیں حسین کا سچا عزادار بنائے، اللہ بھی اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اور آگے بیان کرتا ہے آگے حسین کی بہن، آؤ تمہیں بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں۔ راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک بی بی آئی، خیمے کے گرد چکر لگانے لگی، کہتا ہے میں سمجھ گیا ابھی بی کا کوئی قیمتی سامان ہے جو خیمے کے اندر رہ گیا، کہتا ہے میں دعا مانگنے لگا، اللہ نہ کرے بی بی خیمے میں جائے، کہتا ہے میں نے دعا اس لیے مانگی، آگ بڑی تیز تھی، بال کھلے ہوئے تھے، کہتا ہے ہائے میری دعائیں رد ہو گئی، اور جب بی بی دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی، اور جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی، اب پشت پہ ایک جوان تھا، اور ایسے کربلا پہ لٹایا اور شانوں کو ہلایا، ہلا ہلا کے کہا سجاد آنکھیں کھول میری چادر لٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی ساری عبادات قبول فرمائے۔ دوست شرم نہ کرنا، دعائیں سامنے رکھنا، کوئی بیمار ہے شفا مانگنا، کوئی بھی اولاد ہے اولاد مانگنا، کوئی تندرستی کی دوری مانگنا، اور ملت کے تحفظ کے لیے دعا مانگنا، اور تشیع کے استحکام کی دعا مانگنا، اور ہونے والوں سنو کے جملہ امیر مختار کا زمانہ آ گیا، ایک ایک دشمن آل رسول کو پکڑتا گرفتار کرتا امیر مختار، اور پہلے اس سے اس کا جرم پوچھتا، عزاداروں میں کیسے پڑھوں گا آپ کیسے سنو گے؟ کتنی پردہ دار تھی محمد کی نوازی، کتنی پردہ دار تھی علی کی بیٹی۔ امیر مختار کے دربار میں خولی ملعون پکڑ کے لایا گیا، خدا اس پہ لعنت کرے، رسیوں میں جکڑا ہوا کمینہ آیا۔ امیر مختار نے پوچھا خولی بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہتے ہیں امیر مختار سن کے برداشت نہیں کر پائے گا، حضرت جماعت کمینہ بتا تو نے
کیا کیا؟ عزیزانو آپ سن پاؤ گے، کہتا ہے امیر مختار جب غریب پہ آخری خنجر چلا، اور سواروں کا دستہ نکلا، اور جسے حکم ملا جاؤ زینب کی چادر لوٹ، اور جاؤ بی بی کا پردہ لوٹ لو۔ امیر مختار اشکا کے گر گیا، اور جب غشی سے افاقہ ہوا، کہنے لگے کمینہ پھر بتا اور کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں امیر مختار میں وہاں گیا جہاں نبی زادیاں کھڑی تھی، میں وہاں گیا جہاں علی کی بیٹی کھڑی تھی، عزیزو چھپا نہیں سکتا ہو، کیا کمینہ بتا پھر کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے بی بی کے پاس جا کے کہا چادر مجھے دو، اور چادر مجھے دو۔ امیر مختار کہتے کمینہ بتا جب تو نے چادر مانگی ہے بی بی کا حال کیا تھا؟ کہتا ہے میں چادر مانگتا رہا، بی بی جسم سے لپیٹتی رہی، میں مانگتا رہا، بی بی جسم سے لپیٹتی رہی۔ اجرکم اللہ، میں کہا کرتا ہوں اور جس کا نا غازی بچاؤ، اور جس کا نا اکبر بچاؤ، اور جس کا نا حسین بچاؤ، اور جسم سے نہ لپیٹتی تو کیا کرتی؟ کہا کمینہ بتا پھر کیا کیا؟ کہا میں چادر مانگتا رہا، بی بی جسم سے لپیٹتی رہی۔ عزادارو سن پاؤ گے، کہا کمینہ پھر کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے تنگ آ کر چادر میں ہاتھ ڈالا، کہتا ہے میں نے پوری طاقت سے کھینچا، علی کی بیٹی کی چادر نہ اتار سکا۔ کہا کمینہ بتا پھر کیا کیا؟ کہتا ہے میں چل قدم ہٹا، میں نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کے سر پہ حملہ کیا، آواز آئی واہ محمد، واہ حجابہ، نانا میری چادر لٹ گئی، نانا میرا پردہ لٹ گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی باسمک العظیم العظم اجل الاکرم بک یا اللہ، 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 بمحمد 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 بعلی وبفاطمہ وبالحسن والحسین وأولاد الحسین وأصحاب الحسین۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ، جتنے احباب نے اس مجلس سے آداب میں شرکت کی، میرے اللہ سب کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ سب کے گھروں پہ رحمت برکت نازل فرما۔ میرے اللہ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ دامی دل میں سفلی قلبِ جناب آپ نے تعاون کی، سب کے تعاون کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمیں سچا حسینی بندی کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح قرار دے۔ میرے اللہ ہماری ملت کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہمیں عاشق حسین ابن علی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ محبت حسین کو ہمارے دلوں میں جاگزین قرار دے۔ میرے اللہ حسین کے بیٹے مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ الہی کتنے بھی گناہ کہہ دیں رہائی نصیب فرما۔ اس مسجد کو تا قیام امام زمان آباد و شاد فرما۔ معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف ہے، میرے اللہ سب کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ جن بچوں نے امتحان دیا پروردگار ان کو امتحان میں کامیاب فرما۔ میری قوم و ملت کے بچوں جوانوں کو علم و عمل کی دولت عطا فرما۔ ہمیں مولا کا سچا شیخہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔